قرآن میں یہ بگ بینگ کا ذکر ہے کوئی؟ 21:30 کی آیت ہے، اس میں یہ شروع میں ورڈ آئے ہیں کہ ڈو ناٹ دا انبلیور سی دیٹ ہیون دی اینڈ دی ارتھ ور جوائن ٹوگیدر. کیا کافر نہیں جانتے کہ آکاش و دھرتی جڑے ہوئے تھے؟ تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے، کیا مسلمانوں نے دیکھا تھا جب جڑے ہوئے تھے اور الگ ہو رہے تھے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 30، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فوتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان یہ دونوں جڑے ہوئے تھے۔ تو اس سے بعض اسکالرس نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بگ بینگ بھی ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ دھماکے سے پھٹی ہے، تو ہر ستارے بنے ہیں اور اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کو، قرآن کو سائنس سے ثابت کرنا کی جو میتھڈولوجی ہے اس کے ہم اگینسٹ ہیں، کیونکہ سائنس جو ہے وہ ایور چینجنگ فیلڈ ہے، کہ آج کوئی تھیوری آئی کل کو وہ چینج ہو گئی، کیونکہ یہ فیکٹ تو نہیں ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے، یہ تھیوری ہے اور تھیوریز آتی رہتی ہیں۔ جیسے ڈارون کی تھیوری کے ساری ان کی ایتھیسٹس کی جو آئیڈیالوجی ہے بیس کرتی ہے، جو کہ بالکل بوگس ہے، کیونکہ اس کو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح ان تھیوریز کی بیس پہ جو سائنس ڈسکور کرتی رہے اور بناتی رہے، اگر ہم مسلمان بھی اپنا مائنڈ اور اپنے قرآن کی انٹرپریٹیشن اس کی طرف کرتے رہیں تو یہ ڈینجرس چیز ہے۔ کل کو اگر سائنس چینج ہوتی ہے تو مسلمانوں کا بھی ذہن جو ہے وہ خراب ہوگا اس لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اشارہ کیا ہے اس طرف بے شک کیا ہے کہ جو کہ موافقت رکھتا ہے، میچ کرتا ہے بگ بینگ کے پیس آف جو بگ بینگ کی تھیوری ہے، میتھڈولوجی ہے، اس کے اندر سے کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، یہ ضرور آئیڈیا ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ سائنس کی جو چیزیں ہیں اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے یا احادیث کے ذریعے سے صحیح ثابت کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا بھائی کا جو آبجیکشن تھا وہ یہ کہ قرآن مجید میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے؟ تو اس وقت کون جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا بگ بینگ کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ان کو ہم نے الگ کیا۔ تو یہ انداز ہوتا ہے، کسی بھی زبان کا جو انداز ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ انووک کرتے ہیں دوسرے کو، کہ فار ایگزامپل ٹیچر کلاس میں کھڑا ہے اور وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے، فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ امیبا کیا چیز ہے؟ تو اسٹوڈنٹس میں سے کچھ لوگوں کو، بچوں کو پتہ ہوگا اور کچھ کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو جن کو نہیں پتہ ہوگا وہ ان کے اندر ایک شعور اجاگر کرنا اور اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ٹیچر ایسا کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ متوجہ ہو جائے، اور پھر وہ اس کے بعد بات کرتا ہے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا نہیں جانتے۔ تو یہ صرف انووک کرنے کے لیے ہے، ورنہ جان تو اس کے بعد ہم آج بھی رہے ہیں اور آج بھی جان سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے وہ بالکل صحیح آج بھی ویسے ہی ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں، کچھ لوگ نہیں جانتے کہ بگ بینگ کی تھیوری کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ تو یہ صرف بات کرنے کا انداز ہے، قرآن مجید صرف اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ انسان سے بات کرتا ہے، تو اس میں کوئی بھی ایسی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ تھینک یو۔